اللہ پاک کو پسند ہے جب انسان 1000 گناہ کے بعد بھی اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اسے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی صحیح اسے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ پاک کو بہت پیاری ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پہ ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد کر لینا کہ اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ بے شک لبوں کو سی لیا لیکن صبر آنکھوں سے نہ ہوا پھر بھی۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ میں نے زندگی میں 2 لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار، باقی منافق کو ہر جگہ فٹ پایا۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہو۔ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ آپ کے ہی ہاتھوں ٹوٹی عورت اگر آپ کے لیے دوبارہ دل کا دروازہ کھول دے تو یقین مانیے اس سے بہادر شخص اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ درود شریف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف ایسے پڑھیں اور بھیجیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان کے مطابق ایک مجلس میں جلوہ افروز ہیں اور وہ محبت سے میرا درود شریف سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تصور میں اپنے آپ کو باادب کھڑا کر کے یا بیٹھ کر ہدیہ درود شریف پیش کریں اور محسوس کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ میری جانب ہے اور نظر کرم فرما رہے ہیں۔ کچھ تو ہے جو میرے اندر بہت خاموش ہے، دماغ کہتا ہے رو لے، چیخ لے ورنہ ضبط کھو دے گا، اور دل کہتا ہے جب سب کچھ کھو ہی دیا ہے تو خاموشی سے سہ جا۔ پھر اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہے۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کرے گا۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائے تو انتظار کریں اللہ پاک کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، ولیلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں مل کر بھی بابا کے پاس سے آنے والی خوشبو جیسی نہیں بن سکتی۔ اصلاح کے سوا الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے کی بجائے خود پہ بیت جانے پر سمجھ آتی ہے۔ اللہ جی مجھے اپنا بنا لیں، میں بھول جاؤں تو یاد دلا دے کہ میں آپ کی بندی ہوں اور آپ سے محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہے۔ مجھے ایسا بننا ہے کہ میں اپنے اللہ پاک کو پسند آ جاؤں،
مجھے کسی کی نگاہوں میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے اس سے بے نیاز ہونا ہے۔ دوسروں کی خامیاں نہیں گنوانی، بلکہ دوسروں کو ان کے مکمل ہونے کا یقین دلانا ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ پاک سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ جو اللہ پاک کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس کو پھر دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خاموش رہنے میں عجیب سکون ہے، کیونکہ زیادہ بولنا زیادہ ذمہ داری کا کام ہے۔ تھک گئی جو میری روح تو میں سجدے میں گر گئی، ٹوٹی جو دنیا سے امید تو میں اللہ پاک سے جڑ گئی۔ عورت مرد پر بہت جلدی اثر کرتی ہے، وہ دنوں میں نہیں گھنٹوں میں پاگل ہو جاتی ہے، اور مرد عورت پر بہت دیر بعد اثر کرتا ہے، اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ عورت ساری زندگی سنبھل نہیں پاتی۔ کتاب تقدیر سے کیا شکوہ ہے دل نداں، جب ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو خواہش کیسی۔ اللہ پاک کی طرف آپ جتنی بھی رفتار سے جا سکتے ہیں جائیں، رینگتے ہوئے بھی جائیں، اس کے سوا کہیں کوئی نہیں ہے سننے والا، کوئی حل نہیں کرے گا مسائل، کوئی دعائیں قبول نہیں کرے گا، تو جائیں اسی کی جانب، وہ آپ کا استقبال کرے گا۔ جب اللہ پاک کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اسے دگنی ایسی ہزار نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ مجھے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ اور میں نے زندگی میں یہ سب سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ توبہ کر لینا بھی تقویٰ ہے۔ اگر اللہ پاک نے تمہیں ایسے الفاظ دیے ہیں جن کو پڑھ کر کسی کو سکون ملتا ہے، تو تم پر لازم ہے کہ تم لکھنا کبھی ترک نہ کرو۔ اگر تم ایسے لہجے اور انداز بیان سے نوازے گئے ہو جو زخمی دلوں پر مرہم کا کام کر سکیں، تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کا استعمال جاری رکھو۔ قدرت جو بھی تم سے کام اپنے مخلوق کی خاطر لے رہی ہے وہ چپ چاپ کرتے رہو۔ تم اگر کسی کے لیے باعث آسانی بنو گے تو تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، اور ایک دن تم اپنے حصے کے معاوضے حاصل کر لو گے۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک کو پسند ہے تمہارا گفتگو کرنا، اس سے مانگنا اور اپنی چاہت کا بتانا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تم کس غرض سے اس کے ہاں ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ تو ہر حال میں عطا کر کے خوش ہوتا ہے۔ تم مانگنے والے تو بنو، وہ ضرور دے گا۔ اس سانس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو گن گن کر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات تو وہی کہتا ہے جو تسبیح کو جانتا نہیں۔ تسبیح اور ذکر میں فرق ہے، تسبیح گنی ہوئی ہوتی ہے، ذکر انگنت ہے۔ ہر مخلوق اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے،
ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے، مگر انسان کی ایک نہیں کئی تسبیحات ہیں۔ اگر گننے کا نہیں تو کئی تسبیحات مسلسل کیسے کرے گا؟ اللہ پاک اندازے سے گن کر بھی دیتا ہے اور بے انداز میں بھی دیتا ہے، اس لیے اللہ پاک کو ہر رنگ سے یاد کرنا ہوتا ہے، گن کر بھی اور بغیر گنے بھی۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ بے شک